وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک اور سبق نمبر 14-32. آج کا موضوع، کیا ہم نے قرآن سے اعراض کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں. ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 1. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا. وہم فی غفلت معرضون، مگر وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے جب کوئی بھی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے یوں بے پرواہی سے سنتے ہیں گویا کہ وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہو چکے ہیں. مضمون سامعین کرام ہمارا ہے، ہم لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے. بلکہ دیکھیں، موت کے ساتھ یعنی ویسے تو جزائے عمل کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے جزوی طور پہ، لیکن موت ایک ایسا لمحہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے حساب کتاب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. آپ کو معلوم ہے کہ یعنی اعمال کا جو حساب کتاب ہے مطلب جو عمل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، عمل منقطع ہو جاتا ہے. عمل کے منقطع، اور یہ دنیا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے. تو حساب ہمارا قریب ہے، موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے نہ جانے. دیکھیں، میں 65 سال کا ہوں اور آئے دن میں اب سے کم عمر لوگوں کی موت کے بارے میں سنتا رہتا ہوں. الحمدللہ میں بھی اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہوں. مجھے موت نہیں آئے گی، بلکہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا. یہ بات بھی نوٹ کر لیں، موت تو ایک انتقال ہے، منتقل ہو جاتا ہے. ہم تو ہر چیز سے غافل ہیں اور ہماری حالت بہت بری ہے.
تو اقترب للناس حسابہم، حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ آپ کو معلوم ہے موت ہماری زندگی کی نگہبان ہے، جب وقت آ جاتا ہے تو وہ نگہبانی موت کی ختم ہو جاتی ہے، موت کے دائرے میں انسان داخل ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے۔ اب یہ ہے نا کہ دیکھیں قرآن پاک کو آپ اپنے لیے کیوں نہیں سمجھتے؟ مجھے اس دن ایک آدمی کا میسج آیا، 1-2 دن کی بات ہے، ابھی تاریخ ہے 9 جولائی 2021۔ مجھے آیا کہ تم ہر آیت کا شان نزول بتایا کرو، ہر سورت کا شان نزول بتایا کرو۔ دیکھیں میں کسی حد تک تو بتاتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ شان نزول کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ میں آپ سے پوچھوں، آپ نے شان نزول، یہ تو آیت آپ کے لیے ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ ابھی یہ آیت آئی گی ابھی، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، یہ آیت نمبر 10 ہے اسی صورت کی، آپ دیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اے 2021 کے مسلمانوں، یہ کتاب میں نے تمہارے لیے نازل کی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کوئی عجیب سی صورتحال ہے۔ اکثر مطلب یہ میں اب کتابوں میں بھی آپ دیکھ لیں، اکثر بحث شان نزول کے حساب، یہ اس وقت کے حالات ایسے تھے، مشرکین ایسے تھے، یہ فلانا حالات یہ، اور بس بات کو پھر آگے بڑھا دیتے ہیں۔ مطلب ہمارے لیے کیا ہے؟ میں مطلب یہ ہے کہ نہایت ادب سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اختلاف میرا نہیں ہے۔ اختلاف دیکھیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا نہیں سمجھتے کہ جو یہ بات کرتے ہیں صرف شان نزول کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سمجھ دی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میرے سینہ کھولا ہے اور میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حساب کتاب کا وقت آپ کا قریب آ پہنچا ہے۔ وہ تو گزر گئے، جو لوگ بھی تھے گزر گئے، اپنے انجام کو پہنچ گئے، اور یقیناً یہ غافل لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ یہ آپ کی بات ہے سامنے کرام، یہ آج کے مسلمان کی بات ہے، اور یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے سامنے کرام۔ دیکھیں خلاصہ کلام کیا ہے کہ یہ عادت چھوڑ دیں، آپ کھیل کود سے باز آ جائیں۔ دنیا کھیل کود کی نہیں بلکہ محنت کی جگہ ہے، یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ ایک بہت اچھا مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں، بنظر غائرہ کر دیکھیں، آنکھیں بند کر کے، اللہ کی رحمتیں آپ پر اپنا سایہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر سایہ فگن ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جیسا کہ ایک یعنی جو نیا سیکھتا ہے نا بچہ، چلنا نیا سیکھتا ہے، اور بہت پیارا بچہ ہے آپ کا، اور ادھر ماں بیٹھا ہے، ادھر ماں بیٹھی بھی ہے، ادھر ابا بیٹھے ہوئے، اور دونوں ایک دوسرے کو پاس کر رہے ہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، اور دونوں نے باہیں کھولی ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ منظر ہے سامنے کا۔ رحمت الہی ہمیں اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے تیار ہے۔ کس چیز کا انتظار ہے؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ او يأتي بعض آیات ربک
وقضی الامر او کما قال. کس چیز کا انتظار ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ ہمیں بس دنیا کا انتظار ہے، کب دنیا چھپر پھٹے گا اور دنیا ہمارے اوپر نچھاور ہوگی. کوئی حالت ہے آپ کی؟ دنیا کے پیچھے آپ نے منہ کھولا ہوا ہے، آپ ہانپ رہے ہیں کتوں کی طرح. ہم ہانپ رہے ہیں، دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہاں 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 ہاں، وہ زبان نکالے کتا جو ہانپتا رہتا ہے نا، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. یہ ان کی مثال ہے جو اللہ کی آیاتوں کو جس نے جھٹلا دیا ہے. یہ کون ہے؟ یہ آج کی مسلمان قوم ہے. آپ کے میں واضح طور پہ بتا رہا ہوں. کوئی اگر میٹھی گولیاں دے کے آپ کو سلائے تو آپ مت سوئیے، آپ جاگ جائیے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب یہ آیات تو کچھ عجیب سی ایک منظر کشی کر رہی ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. کوئی حال ہے ہمارا اللہ سے بے رخی کا، اللہ کے کلام سے منہ موڑ لینے کا، دین کو کھیل تماشا بنا لینے کا. ایک دن ہے نا یہ دیکھیں، وہم یلعبون، وہ یعنی کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کھیل کود میں نہیں لگے ہوئے. آپ دنیا کا کھیل کھیل لیں، کوئی کرسی کھیل رہے ہیں. اب یہ اپوزیشن کو دیکھ لیں، عمران خان صاحب ہیں آج کل وزارت عظمیٰ پہ اور اپوزیشن ہے، بلاول بھٹو ہیں اور یہ نواز شریف کی فیملی وغیرہ. کرسی کھیل لیں، ساتھ میں کچھ دین کا نام لینے والے بھی کرسی کا کھیل کھیل لیں. زبان پہ اسلام کا نام ہے اور کرسی کھیل لیں. بھئی اس انسان کی طرف متوجہ ہو، انسان کو پاک کرو، انسان کا تزکیہ کرو. کرسی کو کیا کرتے ہو؟ کرسی سے تم کیا لے لو گے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرسی پیش کی گئی، انہوں نے انکار کر دیا. اوائل نبوت میں بادشاہ بنانے کے لیے تیار تھے، لیکن انہوں نے کرسی کو ٹھکرا دیا. یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے. جبر تو اللہ کا قانون ہی نہیں ہے بھیا. یعنی دیکھیں تمام پیغمبران آئے، ابتدا میں سارے پیغمبروں کو جھٹلا دیا گیا. نوح علیہ السلام کو لے لیں، قوم عاد کو لے لیں، قوم سمود کو لے لیں، قوم شعیب کو لے لیں، قوم لوط کو لے لیں. ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، رئیس الموحدین ہمارے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے یعنی وہ محنت کرتے رہے. کیا انہوں نے دنیا کا کیا مطلب انہوں نے حصہ پایا؟ اللہ کو یہ بادشاہی وغیرہ، یہ دنیا کی جو یہ تو اللہ کی نظر میں کوئی اصل چیز جو ہے بندگی ہے، اصل رتبہ بندگی کا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. بندگی 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 بس. کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی. بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آیات کا مفہوم اس پہ میں بحث کروں، آپ کو بتاؤں کہ یہ آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں. اس پر آپ غور کریں. کیا ہم دیکھیں پہلی نمبر آیت سے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، کیا یہ ہماری حالت آج کے مسلمان کی؟ ہم غفلت میں پڑے ہوئے، ہم نے منہ موڑ لیا ہے قرآن سے، اللہ کی ہدایت سے.
اس میں تو کوئی دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم غفلت، آپ انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم تو بیدار ہیں، ہم تیار ہیں احکامات الہی قبول کے لیے، سننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے تو منہ نہیں موڑا ہوا، یعنی اجتماعی طور پہ. اجتماعی طور پہ مسلمان جو برائے نام یہ امت ہے، اس نے منہ موڑ لیا ہے اللہ کی ہدایت سے. اللہ ما یأتیہم من ذکر من ربہم، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے جب بھی کوئی نئی بات آتی ہے، نصیحت، الا استمعوہ، اسے بے پرواہی سے سنتے ہیں. وہم یلعبون، گویا کہ وہ کھیل کود میں لگے ہوئے. اب یہ دیکھیں اللہ کے فضل سے یہ درس ہمارا جاری ہے اور لوگ سن رہے ہیں، جتنا بھی سنتے ہیں، جو بھی سنتا ہے، لیکن یہ آیت جو ہے ان کے لیے ہے. اور بہت سی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بہت سی، میں تو نئی نہیں کہوں گا، لیکن لوگوں کے لیے نہیں ہے وہ باتیں، لیکن بس وہ سننے کی حد تک ہے. اور وہ کھیل کود ہمارا دنیا کا پکڑم پکڑائی کا شروع ہے. میں نے زیادہ کرنا ہے، میں نے زیادہ کرنا ہے. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہو چکے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى، آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہیں. الذین ظلموا، ظالم لوگ. هل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے. افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جادو کے پاس جاتے ہو اور حالانکہ تم دیکھ رہے ہو. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، تو کہا کہ میرا رب جانتا ہے کہ جو بات زمین اور آسمان میں کہی جائے اس کو میرا رب جانتا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پراگندہ خواب ہیں. بل افتراہ، بلکہ انہوں نے گھڑ لیا ہے. بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہیں. فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، اور اگر یہ سچے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئیں جیسا کہ اگلے رسول لائے تھے. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا. اچھا، پہلے ہم نے جس بھی بستی کو ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھی. افہم یؤمنون، تو اب کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اچھا، میں نے آپ کے سامنے چند آیات پڑھی ہیں جو کہ شان نزول سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن دیکھیں ہر دور میں جھٹلانے کا انداز مختلف ہوتا ہے. اب یہ تو ساری وہ باتیں ہیں، ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے اس وقت پیغمبر کی تعلیم سے انکار کیا، قرآن سے انکار کیا، نبی کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، مختلف باتیں کہہ کے جو کہ آپ نے سن لی. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آیات اسی وقت کے لیے خاص تھی. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، دیکھیں انداز مختلف ہو سکتا ہے، جھٹلانے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں. اب فرعون نے جس طریقے سے جھٹلایا تو بین ہی اسی طریقے سے تو ہم نہیں جھٹلا رہے، یا قریش مکہ نے جس طریقے سے یہ باتیں کی تو اس طریقے سے میں مانتا ہوں تو ہم تو نہیں جھٹلا رہے، لیکن جھٹلا تو رہے ہیں. ہمارا انداز مختلف ہے. ہم زبان سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
یہ ساری آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جھوٹی نمازیں پڑھ رہے ہیں، جھوٹے روزے رکھ رہے ہیں. اور دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، ہمارا یقین جھوٹ پہ ہے. دنیا کیا ہے؟ جھوٹ. دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے جھوٹ کے سوا. اگر اللہ کے یعنی اللہ کے مقصد کو آپ نظر انداز کر دیں تو یہ دنیا جھوٹی ہے، یہ رشتے جھوٹے ہیں، اس میں کچھ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا. اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں آپ کا کچھ بھی کام نہیں آئے گا. دیکھیں صاف بات ہے، ہم باطل پر یقین کرنے والے ہیں، اللہ پہ ہماری یقین نہ ہے، نہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بات آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو ایسا ہی ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں، اب بعض لوگ یعنی میں گمان تو نہیں کر رہا، لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگ خوش ہو رہے ہوں کہ دیکھو اب یہ آیات کی کیا تشریح کرے گا، یہ تو ان کا کام ہے، ہم نے تو ایسا نہیں کیا. بھائی ٹھیک ہے، آپ خوش مت ہوئیے. جو رویہ ان کا تھا ہدایت قرآنی سے منہ موڑنے کا، وہ آپ کا بھی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کلام الہی کو نظر انداز نہیں کیا یا اس کو ہم نظر انداز کر کے اپنی زندگی نہیں گزار رہے. آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. قرآن سے آپ کا تعلق آپ کو پتہ ہے. بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، حافظہ ہیں، روزانہ 1 سپارہ پڑھ رہی ہیں، شوہر کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے. اسی طرح میاں حافظ قرآن ہے، لیکن قرآن کے مطلب سے یعنی قرآن کی روح سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. قرآن سے وہ ہدایت نہیں لے رہے. بیگم صاحبہ پہ یعنی اپنی بیوی پہ مظالم، اور دیکھیں بیوی تو ایک کمزور چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس میں دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باہر کا غصہ اس پر ٹھنڈا کریں. عام طور پہ تو بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ادھر ادھر کا غصہ جو ہے بس کوئی نہیں ملتا اپنے کمزور شوہر پہ اتارتی ہیں، لیکن صورتحال مختلف ہو سکتی ہے. شوہر جو ہے بد دماغ ہے اور بد مزاج ہے، باہر لوگ یعنی لوگوں کی مثال کے طور پہ دکاندار ہے، کوئی اسے اب دکاندار تو گاہک کے ساتھ لڑ نہیں سکتا نا، تو وہ دن بھر میں جو بھی اس کا غصہ ہوتا ہے گھر میں آ کے بیچاری بیوی پہ نکال لیتا ہے. یہ ویسی میں ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ قرآن سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ قرآنی تعلیمات سے، نہ نبی کی دعوت کو ہم نے سمجھا ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں. اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ اس کو منزل بنانے کے لیے تیار ہیں. ہماری منزل تو دنیا ہے، واضح طور پہ ہمارے زبان پہ بھی دنیا اور دل میں بھی دنیا. بات ختم ہے. آپ دیکھ لیں ایسے جو محفلیں ہیں وہ دنیا ہی کی یاد ہے، اس میں وہ چند سہیلیاں اکٹھی ہو جائیں، چند رشتہ دار عورتیں اکٹھی ہو جائیں، چند مرد دوست اکٹھے ہو جائیں، چند بڑے بوڑھے اکٹھے ہو جائیں، ساری باتیں دنیا کی ہوں گی. بات ختم ہے. اللہ کے رسول نے یہ پیشن گوئی بہت پہلے کر دی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی حیثیت، مسلمانوں کی حیثیت خس و خاشاک کسی ہوگی. لا تکاد فیہا راحلۃ، اس میں کوئی سوار تمہیں نہیں ملے گا. تمہاری ہمیں مخاطب کر کے کہا، وہ پوری حدیث مجھے مفہوم یاد نہیں ہے، لیکن جو جملہ یہ مجھے یاد ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری حیثیت جو ہے وہ سیلاب کے خس و خاشاک کسی ہوگی. کوئی حیثیت نہیں. اس وقت مسلمان جو مسلمان برائے نام ہے اس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں. کسے نم پرسی کہ بھیا کیستی، کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ تم ہو کون. اقوام عالم میں ہمارا کیا جو باطل ہے، تو باطل میں تو ہم نیچے ہیں. باطل تو اور لوگ ہیں، اور وہ ظاہری فنون میں بھی زیادہ ہیں. بس انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں
G7 ہے, G3 ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے. وہ ہماری بات تو نہیں سنیں گے، ہمارے مشوروں پر تو کوئی عمل نہیں کرے گا. یہ تو ان کا کام ہے کہ ہمیں دھمکی دے کہ تمہارا دانہ پانی ہم بند کر دیں گے، مت کرو یہ کام. ہم تو غلام قوم ہیں، اقوام عالم کی غلام قوم ہے. IMF کہ ہم قرض دار ہیں، ہر بچہ ہمارا مقروض ہے. تو اب کیا چیز ہے؟ ویسے ہی بڑی بڑی باتیں کچھ بھی نہیں. اور آپ کو بیان کیا جا رہا ہے اسلام کے متعلق قصے کہانیاں، اور اختلافات میں آپ کو الجھا دیا ہے. آپ دیکھ لیں، میں تو اس پہ یعنی ہر جو بیان ہو رہا ہے وہ اختلافات کے بارے میں ہے، مسائل کے بارے میں ہے. مرکزی جو مضمون ہے، جو ہماری ضرورت ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اس کی بات نہیں. بہت بری کیفیت ہے. اور وہ ایک حدیث میں ابھی ضرور سناؤں گا آپ کو، جو کہ میرے نبی نے ہمارے آج کے دور کے بارے میں فرمائی ہے. لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجدیں آباد ہوں گی. یہ سنگ مرمر، یہ ٹائل اور یہ فانوس اور یہ قالین اور یہ ایئر کنڈیشن. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب چیزیں بری ہیں، نہیں کرنی چاہیے، نہیں. آپ سجائیں، مساجد کو سجائیں، اچھا بنائیں، لیکن ہدایت تو نہیں ہے. مسجد ہدایت سے خالی ہے. وہی خراب عن الہدی. مسجدیں بڑی آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی. آج دیکھ لیں مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں ہر جگہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں. گرم موسم ہے، جب وہاں اس فضا میں داخل ہوتے ہیں تو ٹھنڈی ہوائیں آپ کا استقبال کرتی ہیں. بڑے بڑے پلانٹ، AC کے بڑے پلانٹ، ٹھنڈا پانی، عام پانی، ٹھنڈا پانی، کولر لگے ہوئے، اور کھابے. آپ دیکھ لیں بازاروں میں کھابے، یہ قسم قسم کے چٹورے لوگوں کے لیے مختلف وہ لوگ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھانا نہیں چاہیے، اچھا کھانا کھاؤ جو بھی ہے، لیکن مساجد آباد ہیں، ہدایت سے خالی ہیں. اس وقت مسجد نبوی کا فرش کچا تھا، کوئی ماربل، کوئی ٹائل، کوئی گرینائٹ نہیں تھی. بارش ہوتی تو جب سجدہ ہوتا تو ماتھے پہ کیچڑ لگ جاتی تھی. آج تو کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس کا فرش مٹی کا بنا ہو. اپنے اپنے حساب سے، مطلب وہ ایسے نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، لیکن ہدایت سے خالی ہے. اس زمانے کے شریر ترین مخلوق، اس زمانے کے علماء ہوں گے. حضور نے فرمایا فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا. شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے. فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا. یہ سارے فتنہ تو دین بیان نہیں ہو رہا تو ہم سمجھ نہیں پا رہے. تو فتنہ تو یہی ہے. فتنہ اور کیا ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ بھئی مبارک ہو، خوشیاں مناؤ، تم حضور کے امتی ہو، بس جو مرضی چاہے کرو. یعنی وہ عمل سے ایسا کہتے ہیں یہ کہ بھئی الگ الگ تشریحات ہیں، لیکن آپ کو دین کتاب میں نہیں ملے گا. سمجھانا ہی، یعنی نہ خود سمجھ رہے ہیں اور نہ وہ خود نہیں سمجھے، اس لیے آپ کو بھی نہیں سمجھا پا رہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى
الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے، تو تم آنکھوں دیکھتے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون۔ بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں، نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نہیں بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے۔ تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون۔ ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔